آپ کے دور میں مسلسل پختون روایات کی پامالی ہو رہی ہے. میں صرف پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی ANP کے دور میں اس طرح ہوا؟ کبھی MMA کے دور میں اس طرح ہوا؟ کبھی ایون جو گزشتہ مسلم لیگ کی دور اس میں کبھی اس طرح ہوا؟ یا PTI کی 2 دفعہ جو ہے نا حکومت رہی، کبھی کسی کی چادر چاندیوانی کا تقدس پامال ہوا ہے؟ یہ ہمارے اپنے روایات ہیں، ہمارے اپنے ٹریڈیشن ہیں. ہم ایک روایت کے مطابق بھی چلتے ہیں، قانون کا احترام بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے کی سیلف ریسپیکٹ بھی ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھے کہ کوئی کسی سے نہیں ڈرتا، کوئی کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتا. یہ حربے اگر کوئی اور جگہ پہ استعمال ہوتی ہو تو خیبر پختونخوا میں یہ حربے نہیں چلتے. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مسلسل اس قسم کے اقدامات ہو رہے ہیں، اور یہاں بھی اغوا برائے بیان، اور جو آج کامران بنگش کا ہوا ہے، جس طرح اس کو اغوا کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے، اور ایک DSP جو نام ابھی میں بھول گیا ہوں، اس نے آ کے اس کو اریسٹ کیا ہے. کامران بنگش کدھر ہے؟ انور زیب خان کو اریسٹ کیا گیا. اگر اس کے خلاف کوئی آپ کے پاس کوئی ان کے خلاف کوئی اس قسم کے الزامات ہے، یا کوئی اس کے خلاف کوئی FIR ہے، تو عدالت میں پیش کریں. ہم تو کسی اور سے نہیں پوچھتے. میں تو DSP سے بات نہیں کروں گا، میں تو چیف منسٹر سے بات کروں گا، چیف سیکرٹری سے بات کروں گا، میں IG سے بات کروں گا کہ یہ روایات پختون کلچر کے مطابق نہیں ہے. اگر ہمارے خلاف میرا بھی گھر پہ آج چھاپا ہوا ہے، دیگر لیڈرشپ کے گھروں پہ چھاپے ہوئے ہیں، میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ اس قسم کے رویوں کو ختم کرو. یہ ہمارے کلچر کو تباہ کرے گا، ہماری سوسائٹی کو تباہ کرے گا. نہ اس سے ڈرنے والے، آپ کو پتا ہے کہ اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں. اغوا برائے تاوان زوروں پہ ہے، بطخوری زوروں پہ ہے. اس دن جو ایک ہمارا ینگ بچہ جو قتل کیا گیا، یا اس قسم کے اور بھی واقعات ہو رہے ہیں، روزانہ ٹیلی فون کالز آ رہی ہے، اس پہ کتنا آپ لوگوں نے کنٹرول کر دیا کہ آپ سیاسی وکٹمائزیشن کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. نواز شریف کے حوالے سے تو میں کل کروں گا انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل میں کہ اس کو کتنا ریلیف مل رہا ہے، کس طریقے سے اس کو لانے کے لیے تمام قانون آئین سب کو جو ہے نا باڑ میں پھینکا جا رہا ہے، اور دوسری طرف عمران خان کی طرف جس طرح اور PTI کی طرف ہو رہا ہے. تو اس سے یہ الیکشن ہے، یہ الیکشن تو نہیں، یہ سلیکشن ہے. اور سلیکشن بھی ایسا نہیں ہے نواز صاحب کو لسٹ دے دو کہ آپ اپوائنٹ کریں کہ کس کس کو MLA بنانا ہے. اگر الیکشن کرنا ہے تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ الیکشن آنے دو، عوام فیصلہ کرے گی کہ عوام کس کے ساتھ ہے. باقی میں ڈیٹیل کل کروں گا لیک اس پہ. لیکن میں چیف منسٹر سے مطالبہ کرتا ہوں کہ کامران بنگش کو امیڈیٹلی پروڈیوس کروائیں. اگر اس کے خلاف کوئی کیس ہے عدالت میں پیش کروائیں. میں چیف جسٹس سے بھی ریکویسٹ کروں گا، خاص کر چیف جسٹس آف پاکستان سے، کہ آپ نے کہا تھا کہ میں آئین کا محافظ ہوں، کیا یہ آئین کی حفاظت ہو رہی ہے؟ آپ کی ریسپانسبلٹی ہے کہ آپ اپنے شہریوں کو تحفظ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج اس ویڈیو کے ذریعے چیف منسٹر خیبر پختونخوا، IGP خیبر پختونخوا، چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا سے اپنی بات کرنا چاہتا ہوں. چیف منسٹر صاحب، آپ چیف سیکرٹری بھی رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کوئی 75-80 سال کے اس ایج کے ہوں گے. پشتون روایت کو خوب سمجھتے ہیں، اور آپ ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. میں صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ جو آپ کے دور میں ہم کسی اور کی بات نہیں کریں گے، ہم آپ سے بات کریں گے. آپ چیف سیکرٹری ہے، چیف منسٹر ہے، آپ کی اتھارٹی ہے، آپ چیف ایگزیکٹو ہیں.